اس دوران میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو لیگ آف نیشنز کی جگہ اقوام متحدہ کی بلند و بالا عمارت کھڑی۔ اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا، ہم دنیا کو امن اور انصاف دیں گے، ہمارے ہوتے کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق نہیں چھین سکتا، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آگ اور خون کے کھیل سے بچائیں گے۔ اور دنیا نے یقین کر لیا۔ 1947 میں برطانیہ کے لیے سمندر پار اپنی نو آبادیات کو قائم رکھنا ناممکن ہو گیا، تو اس نے واپس انگلستان جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس جانے سے پہلے برطانیہ نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کا بل پیش کر دیا، یعنی ایک ملک جس کے ساتھ انگلستان نے آزادی کا تحریری معاہدہ کیا، اسی کو تقسیم کرنے کا بل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ دنیا میں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ہر انسان دشمن کارروائی میں اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ 39 مرتبہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر مرتبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ 32 مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ 179 ممالک نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ووٹ دیا اور تنہا امریکہ نے اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 26 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا کیونکہ بل کی منظوری کے لیے مطلوبہ ووٹوں کا حصول ممکن نہیں تھا۔ اجلاس کے التوا کے بعد برطانیہ، امریکہ اور یہودی سرمایہ دار لابی نے لالچ، دھونس اور بلیک میلنگ کے ذریعے ہیٹی، لائبیریا اور فلپائن کو فلسطین کی ناجائز تقسیم کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کر دیا۔ امریکی کانگریس کے رکن جیمز فورسٹال نے اپنی ڈائری میں لکھا، اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کرنے کے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کا دوبارہ اجلاس 29 نومبر 1947 کو ہوا، جس میں اقوام متحدہ نے 6% زمین پر قابض یہودیوں کو 56% فلسطین کا مالک بنا دیا۔ اس ریاست کا نام اسرائیل رکھا گیا اور یوں آغاز ہی اقوام متحدہ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بھی توڑ دیا۔